بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پیارے اسلامی دینی بھائیوں، قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستوں ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا۔ یہ سورے میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں اور سب غور سے سن کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لائق ہے، اور عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔
اب محرم شریف کا یہ مہینہ ہے اور ہم اس ہندوستان میں رہتے بستے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم اپنے نئے سال میں خوشیاں منا رہی ہے، اور وہ قوم جس کا یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کسی زمانے میں کچھ ہوا کرتا تھا، برٹش سامراج کی بات کر رہا ہوں، وہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو مشہور ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی دھوم ہے، جو اس میں تو مسلمان بھی زد میں آ جاتے ہیں اور ہندو بھی اس کو منا رہے ہیں، اور کرسچن میں بہت کم ہے، مگر ایسا غلبہ چھایا ہوا ہے کہ سب ہیپی نیو ایئر کی بدھائیاں دیتے ہیں اور رنگ رنگیلیاں اور خوشیاں مناتے ہیں. اسی طرح سے ہندو بھائیوں کے بھی تہوار آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک تہوار ان کا آتا ہے جس میں نیا سال شروع ہوتا ہے. مہاویر کو ماننے والوں کا بھی نیا سال شروع ہوتا ہے. وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس کا نام مسلمان ہے، یہاں نیا سال شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے رونا شروع کر دیتے اور سینہ پیٹنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے کہ ہم خوشی کی ایک حد میں رہ کر نئے سال کی مبارکباد دیتے ہی نہیں ہیں. دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ نیا سال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں جو ہم پچھلے کر چکے اس کی توبہ کرتے آگے ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. اور یہ کام نہیں کرتے بلکہ رونا دھونا شروع کر دیتے. اور اس شیعوں نے تو اتنا رویا دھویا کہ اب سنی کو بھی شیعہ بننے پر مجبور کر دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے جب ہم نزدیک آتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دنیا ہی عجیب. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر مارکیٹ میں دنیا میں کون سا اسلام چل رہا ہے. ابھی روڈ پر بیانات ہو رہے ہیں، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تعداد دیکھ لو، اپنی تعداد دیکھ لو. تو دراصل یہاں کیا ہے کہ خشک ماحول سا لگتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ ہاں چھنکا لائٹنگ، آوازیں، شور ہو، کچھ کھانے پینے چلے. اسی کے نام کو اسلام سمجھ رکھا ہے. دراصل یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، مختصر سی، زیادہ روز کی نہیں ہے. یہ دنیا 150 سال سے زیادہ کوئی یہاں جینے والا نہیں. اس میں ہی رنگ رنگیلیاں لوگ چاہ رہے ہیں منانا. اگر یہاں ضبط کر لیے، برداشت کر لیے اور سادگی سے اسلام پر زندگی گزار دیں اگر ہم لوگ، تو انشاءاللہ سارے جو خوشیاں ہیں یقین ہے ہم کو کہ آخرت میں میسر ہوں. مگر چونکہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اس کو سب کچھ یہیں چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہیں دیکھنا چاہتا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ مختصر سی تمہید تھی جس کو ذہن میں رکھ کے آج کا خلاصہ سماعت فرمائیں کہ بازار میں کیا اسلام چل رہا ہے اور قرآن پاک کون سا اسلام بیان کرتا ہے. اور انسان کو خود فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ قرآن کا اسلام صحیح ہے یا یہ جو بازار میں مارکیٹنگ ہو رہی ہے یہ اسلام صحیح ہے. انسان خود فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم کون النار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہرگز ان کے کام، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور یہی لوگ
دوزخ کے ایندھن ہیں. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہی کافر. اور ایسے کافر کا جو مال ہے اور اولاد ہے، یہ دو باتوں پر خاص زور دیا گیا ہے اس آیت میں. اور دیکھیے گا کہ مال کا نشہ سر چڑھ کر بولتا. مال جو ہے اگر جیب میں آ جائے تو آدمی میں ایک عجیب سا پاور پیدا ہو جاتا ہے، اور مال نہیں رہتا تو وہ بیچارہ نڈھال نظر آتا ہے. تو یہ جو مال ہے یہ ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فہرست بنائیں تو صبح سے شام تک نہ جانے مال کے زور پر کتنے ہی ظلم ہو رہے، کتنے ہی کام ہو رہے، اور مال کے پیچھے صبح سے شام تک لوگ کتنا بھاگ رہے ہیں. ایک یہ مال جو انسان کو بہت عزیز ہے، یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے اللہ کے سامنے. اور دوسرا اولاد میں بیٹے، خاص کر کے اس پر زور دیا گیا کہ کسی صاحب کے 7 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، اس کو بڑا ذوق ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک طاقت ہے اپنے گھر کی. اور پھر واقعی میں ان کے تم دیکھو نخرے اور ان کے ظلم اور ستم اور ان کے ٹھاڑ واڑ، اور ان کا جو باپ ہے ان بیٹوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ میری فوج ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے. مگر یہ دونوں سے ایک قسم کا فخر جو ہے گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے. کسی انسان کے پاس مال ہو تو تم دیکھ لو اس کے تیور، اس کے بات چیت کرنے کے انداز کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اور جس کے پاس اولاد ہو تو یہ دونوں جو ہے تو تکبر کی نشانیاں پیدا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آنے والے. دنیا میں چاہے مال سے جو کچھ تم خریدنا چاہو تو یہ تمہارے کام آ سکتا ہے، اولاد تمہارے کام آ سکتی ہے، تمہارے دکھ درد میں رہ سکتی ہے. مگر یہ جو ہے تو اللہ کے سامنے جو ہے تو ہیلپ لیس ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی. یہ مال اور بیٹے وہاں یہ کسی کام نہیں آئیں گے. جب اللہ کے سامنے انسان جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہاں اس کا مال کہاں رہے گا؟ وہ تو یہیں سب چھوڑ کے چلا گیا. بیٹے کہاں پر کھپ گئے اس کو کہاں پتہ ہے. ہر آدمی کو اپنا حساب اکیلے دینے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس وقت کا یہ منظر قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہارا بیٹے کام آئیں گے. اور پھر ساری زندگی جو مال لے کر بیٹے دکھا کر غلط رویہ اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ اولئک ہم وقود النار. یہی وہ مال اور اولاد والے ہیں کہ جن سے دوزخ کی آگ سلگائی جائیں گی. ایندھن کس کو بولتے ہیں؟ ایندھن کے معنی کوئلہ، وہ لکڑی جس سے آگ جلائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں؟ ایندھن. اس کو وقود النار. تو آگ کو بھڑکانے والی چیز وہ ہے ایندھن. تو ان لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آگ میں پھینکوا کر آگ کو بھڑکائے گا، جلوائے گا. اب یہ بات دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انسانوں کو. نہ آ رہی تو نہیں آ رہی، وہاں تو پتہ چلنے والا ہے نا. وہاں کا سمجھنا اور یہ کہنا کہ ہماری اب سمجھ میں آئے گا کوئی فائدہ دینے والی چیز ہے؟ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کدابی آل فرعون، فرعون والوں کا معاملہ، فرعون والوں کا انجام. اور کذاب کے معنی عادت کے بھی، اور فرعون والوں کی عادت. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے ہوئے. کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیت کے معنی پیغام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بھیجے وہ فرامین کو ان لوگوں نے جھٹلایا، فرعون والوں نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے. اور یہ بات سمجھائی کس کو جا رہی ہے؟ مکہ کے لوگوں کو اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بات
اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو فرعون والے تھے اور ان سے پہلے بہت سے لوگ تھے جن کا انجام یہ ہوا، جن کا معاملہ یہ تھا، جن کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے فرمان کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پکڑا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں پر، جو انہوں نے گناہ کیے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے گرفت کی۔ اب فرعون ایک بادشاہ، اس کے حوالی، کتنا مال ان لوگوں کے پاس، شان و شوکت، محل گھوڑے و اسباب، سب کچھ، اس کے باوجود جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر وہ لوگ بچ نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے، ایسا گرفت میں لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ وجہ بیان کی کہ ان کے گناہوں پر ایسا ناحق اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے صبح سے شام تک کہ میں نے کتنے گناہ کیے۔ اگر وہ بستر پر لیٹ کر آخر میں جب صبح ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے اور جب بستر پر جاتا ہے، اگر وہ اپنا محاسبہ کر لے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنوں کا مذاق اڑایا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبتیں کی۔ انسان کو سب معلوم ہے، اتنا بھی انسان گیا گزرا نہیں ہے، کہاں سے روزی کمایا، یہ سب بیٹھ کر اگر نیند کے غنودگی میں اگر وہ سوچنے لگے تو اس کے سامنے وہ جو ہے سب کچھ پردے پر آتا چلا جائے گا اس کی ذہن کے کہ آج میں نے کیا اچھا کام کیا ہے یا کیا برا کام کیا۔ ذرا انسان کر کے تو دیکھے۔ تو جب یہ گناہ انسان کو سمجھنے لگے گا کہ میں بہت گناہ کر دیا آج میں نے، تو یکایک اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ توبہ کر لے، اور دوسری جو کل میسر اگر نصیب ہو گئی اللہ کے فضل سے تو پھر اس میں وہ دوسری آنے والی کل میں گناہ نہ کرے۔ تو گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کرتا جاتا ہے اور اس کا ڈھیر لگتا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ایک دن یہ گناہ پہاڑ جیسے ہمارے سامنے جب آئیں گے، اللہ ہم کو بچائے کہ ہمارے گناہ سب یہیں معاف کر دے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ورنہ گناہوں پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پہلے لوگوں کو پکڑا تو کیا آج کے لوگوں کو چھوڑ دے گا کیا؟ وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں۔ تو گناہ ایسی چیز ہے کہ ایک اس کو مرکز بنا کر آدمی رات میں سوچے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ایک شعور بیدار ہوگا۔ ذرا سوچ کر تو دیکھیں ہم لوگ، یہ فارمولہ اپنائے تو صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ دوسری کل جب آئے تو اس میں آدمی گناہوں سے بچ جائے یا کم کرے، پھر اسی طرح سے ہر روز وہ سوچتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہوں میں کمی آئے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ توبہ کے ساتھ گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سخت ہے سزا دینے والا۔ جب سزا دینے پر اللہ تبارک تعالیٰ آئے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بات آدمی دھیان میں رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل آپ فرما دیجئے لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت توحید ہے، اور اس کو ماننے سے جس نے بھی انکار کر دیا ہے ستغلبون، ان قریب وہ مغلوب ہوں گے، وہ تحشرون الی جہنم، اور ان کو جہنم کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جہنم کے پاس آنکا جائے گا، وہ بئس المہاد، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے
جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کا جو معاملہ ہے آپ کو معلوم ہے تھوڑا بہت. جنگ بدر وہاں پر ہوئی, روزے بھی جنگ بدر ہی میں فرض ہوئے, اور جنگ بھی ہو رہی ہے, روزے سے بھی ہے مسلمان. ایسا منظر ہے. اور آج کے ہم مسلمان, ہم کو دیکھو, وہ جنگ میں بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگوں کو سب سہولت ہونے کے بعد بھی پان کھاتے پھرتے ہیں مسلمان رمضان میں. تو یہ سب گناہ نہیں تو اور کیا ہے. آدمی کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کی دعوت کا انکار کرے گا وہ بہت جلد مغلوب ہو جائے گا. وہ غالب ہو نہیں سکتا, اس کو دنیا میں بھی ہارنا ہی پڑے گا. اور کیا ہوا جنگ بدر میں؟ ایک بڑی تعداد تھی, ہار گئے نا وہ لوگ. اللہ کی بات سچ اور انسان کی باتیں جھوٹی. تو عنقریب وہ مغلوب ہوں گے, اور ہو گئے مغلوب, اور ان کو ہانکا جائے گا, جمع کیا جائے گا ہر گناہ کرنے والوں کو. کہاں پر؟ جہنم کے طرف. اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. آدمی سوچ لے کہ وہ کس جگہ رہنا چاہتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتلائے کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ ایک کا بھی ہاتھ نہیں اٹھے. اور حرکت اگر چھوڑنے بولے ہم میں سے, تو ہم لوگ چھوڑنے کو بھی راضی نہیں. یہ ایک آپ لوگوں پر بات نہیں ہے, میں ایک جنرل دنیا میں یہ بات کر رہا ہوں. جیسے میرے سامنے ساری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہندو ہے, کرسچن ہے, مسلمان ہے, بت پرست ہے, سب بیٹھے ہوئے, اور میں یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اس وقت میں پوچھتا ہوں کہ کیا حال ہے تم لوگوں کا؟ تم لوگ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کوئی بھی بولے گا کہ میں نرک میں نہیں جانا چاہتا, I don't want to go in the hell, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں. سب کو جنت چاہیے. تو پھر جنت چاہیے تو اے دنیا کے لوگوں, جنت والے کام بھی تو کرنا پڑیں گے نا, کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے, اگر انسان پہنچنا چاہے گا اور اس کو پکڑ لے گا کہ ہاں ہے کتاب, وہ اللہ کے فضل سے مجھ کو راستہ دکھا دے جنت کا, تو یہ کتاب دکھائے گی. اور یہ کتاب جہنم کا راستہ بھی دکھاتی ہے کہ دیکھ, اگر تو نے مجھ پر بھروسہ کر کے عمل نہیں کیا تو پھر دوسرا راستہ بھی ہے کہ تو جہنم میں جائے. یہ کتاب ایسی پیاری ہے جو دونوں راستے بتلاتی ہے. اب آدمی کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ آئے یا قرآن کو چھوڑ دے. آدمی خود فیصلہ کر لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی آتین التقطا, بے شک تمہارے واسطے ایک نشانی ہے اس میں کہ 2 گروہ باہم آپس میں نبرد آزما تھے. جنگ بدر کا معاملہ ہے. جنگ بدر کو سامنے رکھو کہ بدر میں جنگ ہو رہی ہے, تو وہاں کتنے گروہ تھے بھائی؟ 2, ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ, کہ بے شک تمہارے واسطے اس جنگ میں ایک نشانی ہے فی آتین التقطا, جبکہ دونوں گروہ باہم لڑ رہے تھے. مسلمان بھی لڑ رہے تھے اور کافر بھی لڑ رہے تھے, دونوں گروہ لڑ رہے تھے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں. دونوں گروہ فائٹنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, اور ایک گروہ کس کی راہ میں لڑ رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے, دوسرا گروہ کافروں کا تھا. یرونہم مثلہم رأی العین, اور وہ ان کو 2 چند دکھتے تھے اپنی کھلی آنکھوں سے. یعنی مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تھے تو اس کو 2 چند دکھتے تھے, اس لیے کہ دکھیں گے بھی. وہاں 1000 کا لشکر تھا
بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی، اور مسلمان کتنے تھے؟ 300، معلوم ہے آپ لوگوں 313 اور ادھر 1000، تو 2 گنا زیادہ دکھ رہے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر ان کو کھلی آنکھوں سے 2 چند زیادہ دکھ رہے تھے، اور مسلمان جو ہے تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، روزے بھی ایسے بھی فرض ہو گئے، روزہ بھی رکھے ہوئے مسلمان، اور لڑ کس کے لیے رہے تھے؟ کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں تھا، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور کافر کس لیے لڑ رہے تھے؟ طاغوت کے لیے، کہ مٹا دے وہ ان کو، ایمان والوں کو اور حق کو، اور وہ ان کا جو ہے کھانے کمانے کا دھندا وہ چلتا رہے، اس لیے لڑ رہے تھے۔ دونوں کی لڑائی میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تائید کا مطلب فتح و نصرت، اپنی مدد کرتا ہے جس کی بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی کہانی اور قصے اور کوئی ہسٹری نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، معاملہ جنگ بدر ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی معاملہ ہو، جب بھی کافروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تعداد پر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تائید فرمائی تھی، فتح و نصرت دی تھی اپنی مدد سے۔ اللہ اپنی مدد کرتا ہے، کس کی کرتا ہے؟ مگر وہ جو اللہ کی راہ میں لڑے۔ تو یہ معاملہ جنگ بدر کے بعد کیا پیش نہیں آ سکتا ہے؟ کھٹ سے آ گیا تھا، جنگیں ہوتا گئی، کئی جنگیں ہوئی، کئی سرائے ہوئے، کئی غزوات ہوئے، اس کے بعد بھی آج تک ہو ہی رہے کہیں نہ کہیں پر۔ تو یہ معاملہ تو قیامت تک کے لیے ہے، مگر سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہو جائیں، حق والوں کے ساتھ ہو جائے یا باطل کے ساتھ ہو جائے۔ انسان کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ جب بھی ایسا موقع آ جائے حق اور باطل کا، جہاں پر ٹکراؤ ہو جائے، تو ساتھ کس کا دینا چاہیے، حق کا یا باطل کا؟ مثال کے طور پر قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن بیان کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے، تو بہت سے صحیح الخیال بول رہے ہیں کیونکہ اپنی ذاتی دشمنی میں مرنے دو اس کو، اچھا ہے کرنے دو، تو اللہ کے یہاں وہ پکڑے نہیں جائیں گے، بلکہ ساتھ دینا پڑے گا۔ تمہاری دشمنی تم اپنے گھر میں رکھنا۔ صحابہ اکرام میں بھی آپس میں بھی من مٹاؤ تھا، دشمنی تھی، تاریخ پڑھ لیجئے، اس کے باوجود قوس میں سب ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور اس کا ساتھ چھوڑ دینے کا، تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جب معاملہ ٹکراؤ کا ہو جاوے باطل سے، تو جو حق والے ہیں حق والوں کا ساتھ دو، باطل والے تو باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور حق والوں کو شرم آنا چاہیے کہ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں وہ روک رہے ہیں۔ وہ کام جو ابو جہل کرتا تھا، یہ حق پرست بنے ہوئے صحیح الخیال والے بھی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک یہ معاملہ رہے گا۔ جنگ بدر کی مثال دی گئی ہے، مگر جہاں بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ بے شک اس میں ایک سبق ہے۔ یہ واقعے میں، جنگ بدر کے واقعے میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب جو عقل کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو عقل و دانش رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ یہاں سے یہ آیت سماعت فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل
مسومتی والانعامی والحرث. یہ آیت سنیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہ خوش نما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، ڈیکوریٹ کر دیا گیا، ایک دم سجا کر آراستہ کر دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمانا اس آیت میں غور سے سنیے گا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ کیا آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے. حب الشہواتی، حب الشہواتی مرغوب چیزوں کی محبت، وہ چیزیں جو انسان کو بہت پسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرغوب. شہوات کہتے ہیں عربی میں، جس میں بہت لذت ہو، ایسی مرغوب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی محبت بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے. اب مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، جیسے مرغوب چیز کیا ہے؟ انسان جس پر مرا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان جس کو بہت پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ من النساء والبنین، عورتیں. یہ کیا ہے؟ مرغوب ہے کہ نہیں انسان کو؟ ایک عورت کے چھوڑ کر دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، تیسری نہیں تو چوتھی، 4 تک تو اسلام میں بھی اجازت ہے. تو پتہ چلا کہ عورتیں جو ہے تو بڑی دل پسند چیز ہے، یہ مرغوب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہ خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت بڑی پیاری لگتی ہے انسان کو. من النساء، عورتوں میں سے، والبنینا، اور بیٹے. لڑکی پیدا ہوتی ہے تو مرجھا جاتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دے مٹھائیاں بانٹتا ہے. یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں. تو یہ جو مرغوبات میں سے بڑے دل پسند چیزیں ہیں، عورتیں اور بیٹے. والقناطر المقنطرۃ، اور ڈھیر لگے ہوئے بہت سارے جو جمع کیے ہوئے ڈھیر ہے، کائے کے؟ من الذہب، سونے کے. انسان کو سونے سے بڑی محبت ہے، اس کے ڈھیر لگاتا چلا جاتا ہے. دیکھیں اس نے مبارک مر گیا، 1000 ٹن سونا اس کے پاس تھا، یا کھود کھود کے پاگل ہو رہے ہیں. اس کے پاس 1000 ٹن سونا تھا اور یہاں پر کھود رہے 1000 ٹن کے وہ خواب کے حساب سے. تو کتنا سونے کے ڈھیر کے لیے آدمی پاگل ہے. ذرا سوچتا نہیں کہ وہ نکلے گا کیا؟ وہ سادھو کی بات پر، اس کے خواب پر حکومت تک پاگل ہو گئی کہ اتنا سونا نکلے گا. تو یہ دیکھیے قرآن کی آیت کتنی پریکٹیکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ خوشنما بنا دی گئی ہے مرغوب چیزوں کی محبت انسان کے لیے. عورتیں، بیٹے، اور والقناطر المقنطرۃ، اور ڈھیر سارے جمع کیے ہوئے من الذہب، سونے. والفضۃ، پیٹ نہیں بھر رہا سونے سے تو اب چاندی بھی جمع کرتا ہے. چاندی کے بھی ڈھیر ہے، دیکھو اینٹ اور سنی بنا کے رکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جو قیمتی گھوڑے ہیں. آج اگر اس کو کنورٹ کریں گے ہم گھوڑے کو تو اس کا مطلب ہوگا کہ قیمتی کاریں. ایک آدمی کو کتنی چاہیے سواری کے لیے کار؟ ایک. دیکھیں آپ کسی کے پاس 1 ڈزن کار ہے. رجنیش مر گیا، اس کے پاس 100 کار تھی، اور وہ بھی رولس رائس. تو آدمی کتنا جمع کرنا چاہتا ہے؟ یہ سب مرغوب چیزیں ہیں، یعنی دل کو بڑی لبھاتی ہے، بڑی پسندیدہ چیزیں ہیں. تو اس کو زینت دے دی اللہ تعالیٰ نے. اسی میں آدمی پھنسا ہوا ہے. اور دیکھے ہر آدمی، میں غور کروں، آپ غور کریں، سب غور کریں. ساری دنیا کو یہ قرآن اوپر سے بتلا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ یہ سونے چاندی کو پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ تم عورتوں اور بیٹوں کو پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نشان زدہ گھوڑوں کو پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ والانعامی، اور مویشیوں کو پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ کسی کے پاس بھینس ہے 1 تو وہ چاہتا ہے 2 ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائے، اس سے خوب دودھ نکالو، اس سے خوب ترقی کرو، اور پھر اتنے مویشی جمع کر لوں کہ اس کے لیے ایک باڑہ بنا دوں، ایک گھوڑا لے لوں اور اس کو چراتے پھروں اور میں خوب زمیندار کہلاؤں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والحرث، اور کھیتی باڑی. یہ جو کھیتیاں ہیں، کسی کے پاس 1 ایکڑ 1 بیگھہ ہے، اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 100 ایکڑ 50 ایکڑ والوں سے پوچھو، پھر وہ زمیندار کہلاتا ہے. تو یہ زمین کی محبت، مویشیوں کی محبت،
चांदी की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, कोई एक चीज भी छोड़ी अल्लाह तबारक ताला ने। ये सब चीज को क्या बना दिया अल्लाह ने? मरगूब, शहवात बना दिया, और हुब, इससे मोहब्बत पैदा कर दी। और फिर ज़ुय्यिना लिन्नास, के लोगों के लिए इसको खुशनुमा बना दिया गया। अब ये आजमाइश नहीं है तो और क्या है, बतलाइए। ये सब चीजें अल्लाह तबारक तआला ने दी है। ये सोना कौन देता है? किसने बनाया? किसमें ताकत है? कोई सोना बना सकता है क्या? बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए दुनिया में, सोना कोई क्यों नहीं बना रहा है? सोना खोदने की तैयारी में है। क्या अल्लाह ने काम आज छुपा के रखा है हमारे लिए? वो ढूंढो। बना सकता है क्या? चांदी कोई बना सकता है क्या? कोई मवेशी बना सकता है क्या? कोई जमीन बना सकता है क्या? ये सब चीजें अल्लाह के कंट्रोल में है, और अल्लाह ने इसमें मोहब्बत डाल दी है ताकि इंसान को आजमाए, और बड़ा इसको खुशनुमा बना दिया गया है। तो आदमी देखे कहाँ जाकर फंसता है, बड़े से बड़े जोर तकवे वाला औरत के चक्कर में फंस जाएगा। दूसरा बेटों के लिए फंस जाएगा, बेटी पैदा हुई तो उसका मुंह उतर जाता है, बेटा हुआ तो मिठाइयाँ बांटने लगता है। और सोना चाहिए आदमी को, 1 तोला हुआ तो नहीं काम चलेगा, 4 तोले लाओ, 8 तोले लाओ, जमा करते जाता है। यहाँ तक के लिए ढेर लग जाते हैं सोने के लोगों के पास। फिर चांदी का यही हाल है, फिर मवेशियाँ जमा करता है, फिर जमीन पर जमीन लिए चले जाता है, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाया जाता है। इसी में गोया कि इंसान की पूरी जिंदगी घूम रही है। और एक दिन आता है तो क्या होने वाला है भाई? फिर बोलो, सबको मालूम है कि सब छोड़ना है। ये सब चीजों में अल्लाह ने मोहब्बत रख दी है, बड़ा मरगूब बना दिया है इसको। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सबके लिए क्या फरमाया? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, कि ये तुम्हारी जिंदगी का सरो सामान है, ये मताए दुनिया है। बस यही बात खत्म कर दी अल्लाह ने कि ये जितनी चीजें हैं ये सब दुनिया गुजारने की चीजें हैं, ये दुनिया का फायदा उठाने की चीजें हैं, ये मताउ दुनिया है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और ये सब तुमको छोड़ के जाना है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना। ये सब छोड़ के जाना है, और बेहतरीन ठिकाना किधर है? अब इंसान फैसला कर ले कि इसी में उलझ कर रह जाना है क्या? ये अल्लाह ने जो मरगूबात बनाई है और इसको खुशनुमा बना दिया गया, रास्ता कर दिया गया है। अरे दिल अटक जाता है सोने चांदी में, दिल अटक जाता है औरतों में, दिल अटक जाता है बेटों में, दिल अटक जाता है जमीनों में, दिल अटक जाता है मवेशियों में, दिल अटक जाता है सवारियों में। प्लेन चाहिए, घोड़े चाहिए, कारें चाहिए, मर्सिडीज BMW चाहिए, इसी में लगा रहता है इंसान, तो दिल अटक जाता है। और अल्लाह ने फरमाया कि ये सब दुनिया का सामान है, ये तेरी दुनिया है, और आखिरत की दुनिया ये है कि ये सब तुझको छोड़कर जाना है, और वहां पर एक बेहतरीन ठिकाना है, और वो किसके पास है? तब इंसान इस आयत में गौर करे कि अल्लाह तबारक तआला ने जब यहाँ पर इतना रखा है तो वहां कितना होगा। अगर आदमी ये सोच ले और जरा सा सब्र कर ले कि ये नहीं चाहिए अल्लाह ताला मुझको, वहां क्या तूने मेरे लिए छुपा के रखा है, मैं वहां आना चाहता हूं। तो वहां आना चाहता है तो कुरान बतलाएगा, कुरान बतलाएगा कि वहां आना चाहता है, और वो जो चीज हमने छुपा कर रखी है तुम्हारे लिए, वो अगर तुमको चाहिए तो पूछोगे ना क्या है वो। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, कुल औनब्बिउकुम बि खैरिन मिन ज़ालिकुम। देखिएगा कुरान पाक का कमाल, यहाँ सब चीज बता दिया है ना अल्लाह ताला ने, ये सब चीज दे दिया है। और इसके बाद फरमाया कि बेहतरीन ठिकाना तो वहां पर है। अब तू इसमें उलझता है या डेयरिंग करता है कि ये नहीं चाहिए अल्लाह ताला, मैं तो वो देखना चाहता हूँ, वो पाना चाहता हूँ जो तूने छुपा कर रखा है, वो बतला क्या है। तो ये कुरान वो भी बतला। अब करना किसको पड़ेगा? इंसान को ही ना। ये हासिल कर ले या वो हासिल करना चाहता है। तो अल्लाह से जैसे ही पूछा कि मैं वो चाहता हूँ अल्लाह ताला, तो कुरान पाक का मौजज़ा समाप्त फरमाए कि कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बतला दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए
آپ کہیے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تم کو اس سے بھی اچھی چیز کی خبر دوں؟ کیا میں تم کو یہ جو چیزیں اللہ نے بتلائی ہے دنیا میں سونے چاندی کے علاوہ، اس سے بھی بہترین بات تم کو بتلا دوں؟ تو سب کیا کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے نا کہ وہ چیز کیسے حاصل ہوگی اور وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، اس کی ایک ہی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی، زیادہ نہیں ہے۔ وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک ہی کنڈیشن ہے، اونلی ون کنڈیشن، ڈو یو وانٹ، تم چاہتے ہو؟ سب بولیں گے ہاں، تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے، یہاں تو زیادہ بھی چیزیں نہیں ہے، ذمہ داری ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی چیز کہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ جو سب چھپا کے رکھا نا، لِتَّقَوْا، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب کتنی کنڈیشن رکھی اللہ نے؟ 150 نہیں بھائی۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہت زیادہ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہمارے لیے، تو اب انسان نے چاہا کہ وہ ہم کو مل جائے تو لے لو، مگر حاصل کس کو ہوگی؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم، اس کے رب کے، ان کے رب کے پاس وہ ڈرنے والوں کے لیے وہ چیزیں ہیں کیا؟ وہ بھی سن لو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ بغیر محنت کے وہ باغ ہاتھ میں آ جانے والے ہیں، اور وہ باغ کیسے ہوں گے کہ ساری دنیا فیل ہو جائے گی اس باغ کے سامنے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو 100 ٹن سونا مل جائے، چاندی مل جاوے، بیویاں مل جاوے، بیٹے مل جاوے، گھوڑے مل جاوے، زمین مل جاوے، کھیتی باڑی مل جاوے، مویشی مل جاوے، سب مل جاوے، اس کے بعد بھی عمر کہاں ہے جو ملے گی؟ ہے کیا عمر؟ اب یہ اتنا سب آ گیا تو اس کے مزے اڑانے کے لیے جوانی تو چاہیے نا۔ بچہ کیا مزہ اڑائے گا اس کا، اور بوڑھے کو کیا مزہ آئے گا اس کا؟ آئے گا کیا؟ تو کیا چاہیے؟ جوانی چاہیے، اور جوانی بھی پھر چاہیے تو اس کے لیے ایک عمر چاہیے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ تو عمر تو چاہیے نا۔ تو یہاں اتنا سب بھی مل جائے گا تو لو، خوف یہ ہے کہ ابھی کب موت کا فرشتہ آتا اور کھینچ کے گردن توڑ کے روح نکال کر لے کر چلا جاتا ہے، سب یہیں ڈھیر رہ جائے گا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر وہ بات عمر کی ہے کہ یہ سب باغات رہیں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا اللہ تعالیٰ، تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ۔ تو عمر جاویدہ مل گئی، وہ عمر جس میں موت نہیں آنے والی، ایسی عمر ہو اور ایسی لذتیں اور ایسا مال ملے تب مزہ ہے۔ یہاں مال مل جاوے، عمر نہیں ہے، بڑھاپا ہے، جنبش نہیں، ہاتھوں میں وہ آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، سب عورتیں ہیں، مال ہے یہ، اور اپن ہل رہے ہیں، تو کیا کام کی؟ وہ غالب نے شعر میں کہا نا کہ جنبش نہیں، ہاتھوں میں گو آنکھوں میں تو دم ہے، خالی آنکھوں سے دیکھتے رہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، کہ یہ سب نعمتیں جو ہے میرے آگے رہنے دو بھائی۔ چار فرشتہ بولے گا کس چیز کی روح لے چلو، سب سامان یہیں رہ جائے گا۔ تو وہاں کی تمنا کرو، اونلی ون کنڈیشن، ایک شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میرے سے ڈرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور جب پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تم کو جنت دوں گا، اور ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر تم کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو اللہ ایسا کر دے گا، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو، فیہا ازواج مطہرہ،
اور اس میں پاک بیویاں ہوگی، پاک بیویاں. یہاں عورتیں اور وہاں فرمایا کہ مطہرہ، پاک بیویوں کا لفظ آیا ہے، مطہرہ ازواج ہوں گی. یہاں عورتیں کہاں ہے؟ دنیا میں عورتیں ہیں، وہاں ازواج ہے، اور وہ بھی کیسی مطہرہ ہے، پاک بیویاں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات جو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی سن لو، رضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی کہ اللہ ہم سے راضی رہے گا. وہ رب جس سے وہ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ راضی ہے. اللہ ہم کو تیتر کھانے کا دے دو، اس کو آ جائے گا سامنے، پھل کھانے کے آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، اللہ راضی ہے ہم سے. اللہ تو راضی ہو جا، اور ہم کیا بن سکتے ہیں پرہیزگار، تو بس بنا دے. ہمارے بس کی بات ہے؟ اللہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، کل مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو پرہیزگار بنا دے، تیری شرط پر پورا اتار دے. اللہ تو سب سے بڑی چیز کیا حاصل ہوگی؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی کہ جو مانگے گا اللہ راضی ہے. اب جب اللہ راضی ہے تو ہر چیز ملے گی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ دنیا کی سب زندگی بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی بتلائی ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ سب رات دن اس میں ہی الجھ رہے ہیں. آج سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم گناہوں سے بچیں گے تیری رحمت پاک سے، تو ہم کو بچا لے اور تیری عبادت پر ہم کو قائم کر دے، قائم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا پرہیزگار بندہ بنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی آیت دیکھیے گا کہ وہ رضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، واللہ بصیر بالعباد. یہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں بڑی گہرائی سے دیکھنے کے بعد یہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے. بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا، بالعباد اپنے بندوں کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ. اور جب بے کی ہم یہاں پر ضمیر کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی پر ہو جاتے ہیں. جو بہت گہرائی سے اس آیت کو میں نے مطالعہ کیا اور ڈھونڈا تو اس کے معنی کیا ملتے ہیں. بصیر کے معنی معلوم ہے؟ بہت گہری نظر رکھنے والا. اب فٹ ہوتی ہے بالعباد پر، بہت گہری نظر رکھنے والا بندوں پر، بالعباد. ایسا پڑھیں گے تو کو کا معنی نکلتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور بصیر کے معنی جو ڈیپلی ڈھونڈا ہوں تو اس کے معنی بہت گہری نظر رکھنے والا. اب بالعباد پر بالکل فٹ ہو گیا. بہت گہری نظر رکھنے والا بندوں پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سرسری نہیں ہے کہ یوں دیکھ رہا ہے اچٹی نظر سے، بلکہ بڑی گہری نظر سے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے. اور اپنے بندوں پر بڑی گہری نظر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کون اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، کون چھپ کے کیا کر رہا ہے، کون دھرتی کے اندر جا کے کیا کر رہا ہے، کون پانی میں کیا کر رہا ہے، کوئی رات میں کیا کر رہا ہے، کوئی آسمان پر ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں بیٹھ کر اور راکٹ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے. وہ سب پر اللہ کی، تو بندوں پر اللہ کی گہری نظر ہے. یعنی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے اوجھل ہو جاوے. ساری کرتوت ہماری سب اللہ کی نظر میں ہے. اگر فرشتے ریکارڈ نہ بھی لا کر رکھے جو اللہ نے لگائے ہمارے اعمال نامے، وہ نہیں بھی لائے، ہمارے ہاتھ پیر بھی گواہی نہ دے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے لے گا. اس لیے کہ بصیر ہے لفظ، اور بصیر کے معنی گہری نظر رکھنے والا. ایسا ڈیپلی مطالعہ کر کے آپ لوگوں کے لیے آتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو اللہ گہری نظر رکھنے والا ہے کس پر؟ بندوں پر. تو بندوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ چھپ سکتے ہیں، نہ بچ سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو صرف تقوی حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ بس تقوی حاصل کر لیں، ساری چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی، اپنی رضا سے بھی نواز دے گا. اور بھائی رکوع تو بہت بڑا ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں تک ہی ختم کرتے ہیں، اور اس کا ایک یاد رکھنے کے لیے اچھا رہے گا. اور یہی رکوع انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بیان کرتے. بہت بڑا رکوع ہے. تو کیسا رہے گا؟
تو یہ اتار لیں ہم ذہن میں، تھوڑا سا اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور سب مل کے ذرا غور و فکر کرو، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ قرآن فرما رہا ہے کیا یہ ہے یا نہیں، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو ہم اگر غور کریں گے تو کیا بھائی سونا نہیں ہے اس دنیا میں، چاندی نہیں ہے، آپ لوگ بولتے جاؤ، گھوڑے نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یعنی جو قرآن بیان کر رہا ہے تو وہ پتہ چلا کہ صحیح ہے، یہ سب چیز موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب پیدا کرنے کے بعد اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مرغوبیت ڈال دی اور پھر اس کی محبت ڈال دی، یہ چیزیں کھینچتی ہے اپنی طرف، اس سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ہے کہ نہیں انسانوں کو محبت، عورتوں سے، بیٹوں سے، اپنے بیٹے کو کوئی مارے کیسا دیکھو خون چلتا ہے، یار میرے بیٹے کو مارا، ہوتا ہے کہ تو یہ محبت کس نے دی؟ اپنی بیوی کو کوئی دوسرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو بات تیری کھڑا ہو جاتا ہے نا، کہ یہ محبت کس نے دی؟ ارے اپنے سونے کو کوئی لوٹنا چاہے تو، چاندی کو لوٹنا چاہے تو، اپنی سواری کوئی لے جاوے تو ذرا سا کار پہ اگر وہ ٹھس کر دے کوئی لکیر کھینچ دے تو آدمی کتنا بڑا، کتنا کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ تو کتنی محبت ہے اپنی گاڑی سے اور اپنی سواری سے۔ اپنی زمین اگر کوئی ذرا سی 4 انچ لے لے تو لیفٹ ٹکاؤ فوڑے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری میڑ کیوں کاٹا تو نے؟ تو یہ سب چیزوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ میں یہ ثابت کر رہا ہوں بذریعہ قرآن۔ تو یہ سب چیزوں سے انسان کو محبت ہے، اور محبت ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب جب سوچو کہ وہ منظر کیا ہوگا جب فرشتہ اپنے کو لے جا رہا ہوگا کھینچ کے اپنی روح کو، اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، ارے میرا سونا، ارے میری چاندی، بیوی، بچے سب یہاں، فرشتہ چلے جا رہا اڑ کے لے کے، اور ہم کو وہ دکھتے جا رہے کہ یہ چھوٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک دم باریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے پلین کا منظر دیکھو، جب پلین اڑتا ہے تو بڑی چیزیں آہستہ آہستہ سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے وہ منظر ہوگا کہ یہ سب چھوٹ رہا ہے ہم سے اور پھر وہ غائب ہو جائے گا۔ اب وہاں کی چاہت اگر اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ سب تو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے پاس ٹھکانا ہے، میرے بندے گھبراتا کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ اچھی چیزیں تجھ کو دوں گا، اور وہ چیزیں ہیں جنت کے باغات، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر پاک بیویاں ہیں اس میں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، جو چاہے مانگو ملے گا، حوریں ملے گی، غلمان ملیں گے، دھن دولت، سونے چاندی، کپڑے وغیرہ، ایوری تھنگ از دیئر، سب وہاں پر موجود ہے۔ جو لینا چاہو گے اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ، ہماری چاہت تو یہ ہے مگر عمل بتا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کوئی معمولی شاعر نہیں تھا، دیکھیے گا بے ساختہ شعر نکل رہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن اس شعر کو لوگوں نے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن تشریح نہیں کر پاتے ہیں۔ غالب برابر بول رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس شعر کو ایسے سمجھو تو مزہ آ جائے گا کہ جنت کی جو حقیقت ہے غالب ہم کو معلوم ہے کہ تیرے کو ملنے والی نہیں، اس لیے کہ تو بیوڑا ہے، اور اللہ نے شرابیوں پر جنت حرام کی ہے، تو جنت کی حقیقت تو معلوم ہے۔ یہ جتنے بھی برے کام ہم کر رہے، چوری چکاری، جوئے شراب، زناکاری، بلاکاری، جھوٹ چگلی، چوری، اسلام کے خلاف باتیں، بدعتیں، شرک میں مبتلا ہونا، سندر ڈھول واضح تعزیے، یہ سب جو ہے یہ ہمارے گناہ ہے، یہ ہمارے کرم ہے۔ تو ہم کو معلوم ہے یہ بات، اور جنت کی حقیقت ہم کو معلوم ہے کہ جنت کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب برے کام کے کرنے والا اس میں نہیں جا سکتا۔ اب بس یہاں سے خالی دیکھ لو کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ کاش ہم جنت میں چلے جاوے، حور ہمارے ساتھ ہو گئے اور ہم لوگ موج کی زندگی گزارے۔ تو یہ دل کے بہلانے کا خیال ہے، کتنی پیاری بات کہی اس نے۔ تو غالب بھی کہتا ہے کہ بیوڑا مجھ کو چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنی پڑے گی، اور اللہ کی بات ماننا پڑے گی۔ کیا ہے اللہ کی بات؟ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے۔ اللہ کہنے سے زیادہ مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وقت بھی ہو گیا تھا، اس لیے